السلام علیکم. حاضر ہوں آج یو جی سی نیٹ جے آر ایف مانو پی ایچ ڈی ایچ سی یو پی ایچ ڈی وردھا پی ایچ ڈی اور اسی طرح کے دوسرے پی ایچ ڈی امتحانات کے لیے سابقہ سیریز کے سوال نامے میں آج آپ کے سامنے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی اردو 2019 کا سابقہ سوال نامہ پیش کیا جائے گا. یہ سوال نامہ جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ریسرچ میتھڈولوجی یعنی کہ تحقیق سے 50 سوالات ہیں اور 50 سوالات اردو لٹریچر یعنی اردو ادب سے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال: تحقیق ایک ایسے طرز مطالعے کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے. تحقیق کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ. اس میں جتنے بھی جوابات دیے گئے ہیں وہ سب آفیشیل آنسر کی سے لیے گئے ہیں. کہیں بھی اگر کوئی بھی غلطی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ ضرور بتائیں تاکہ جتنے بھی صحیح جوابات ہیں اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو اس کو کمنٹس میں پرنٹ کیا جا سکے اور سبھی کو صحیح جوابات مل سکیں. سوال نمبر 2: ذیل میں کس کو متن نہیں کہہ سکتے ہیں؟ سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں کہ ذیل میں کس کس کو متن کہہ سکتے ہیں، یا اس میں جانوروں کی کھال پر لکھی گئی تحریر یہ متن ہوگی. سنگی یعنی کہ جو پتھروں پہ لکھا جاتا ہے کتبہ وہ، دھاتی تختیوں پر درج تحریر، اور اس میں متن نہیں ہے حافظے میں محفوظ کلام جو انسانی دماغ کے اندر ہوتا ہے. سوال نمبر 3: متنی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر خلیق انجم صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے متنی تنقید. سوال نمبر 4: تحقیق کے متعلق کون سا بیان درست نہیں ہے؟ تھوڑا سا سوال ہم تبدیل کرتے ہیں کہ تحقیق کے متعلق کون کون سے بیانات درست ہیں. نمبر 1: تحقیق حقیقت کی بازیافت کا عمل ہے. نمبر 2: تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شے میں دیکھنے کا نام ہے. نمبر سی: کسی نامعلوم مصنف یا معلوم تصنیف کی دریافت کا عمل. یہ تینوں تحقیق سے متعلق ہیں. اب اس میں ہم جو اصل سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ تحقیق کے متعلق کون سا بیان درست نہیں ہے. کسی فن پارے کی تعین قدر کا نام، یہ تنقید ہوئی، یہ تحقیق نہیں ہے. سوال نمبر 5: تحقیق کے طریقہ کار کا مصنف کون ہے؟ تحقیق کے طریقہ کاری کتاب ہے وہ شین اختر کی ہے. سوال نمبر 6: اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ کون سا ہے؟ ادبی نثر کا جو ہے جو مکمل ادبی نثر ہے وہ ہے سبرس. سوال نمبر 7: مختار الدین احمد کو کربل کتھا کا قلمی نسخہ کس کتب خانے میں دستیاب ہوا؟ دیکھیے ہمارے جو پرانے وقت کی کتابیں مخطوطات تھی وہ کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. مختار الدین احمد کو کربل کتھا کا قلمی نسخہ یعنی کہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہم کہہ سکتے ہیں، کس کتب خانے میں دستیاب ہوا؟ ٹیوبن گن یونیورسٹی لائبریری. سوال نمبر 8: اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف نظامی کا تعلق کس شہر سے تھا؟ بیدر سے، اسی لیے نظامی بیدری بھی لکھا جاتا ہے. سوال نمبر 9: جوش ملیح آبادی کی کون سی تصنیف نثر اور شاعری کا مجموعہ ہے؟ روح ادب. سوال نمبر 10: دکنی کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ دیکھیے خاور نامہ جو ہے وہ دکن کی سب سے طویل مثنوی ہے. سوال نمبر 11: پنڈت برج نارائن چکبست کا مجموعہ کلام کس نام سے شائع ہوا؟ صبح وطن. سوال نمبر 12: غالب سے قبل اردو میں خطوط نویسی کی طرف کس نے توجہ کی؟ غلام امام شہید نے اردو زبان میں غالب سے پہلے خطوط لکھے، لیکن غالب کا جو رنگ تھا وہ بالکل یکتا اور الگ تھا. سوال نمبر 13:
شاعری میں مومن کو کس سے تلمذ حاصل تھا؟ شاہ نصیر جو ہیں اس وقت کے بڑے بڑے شاعروں کے استاد رہ چکے ہیں. مومن جو ہے وہ شاہ نصیر کے شاگرد تھے. سوال نمبر 14. مدھیہ دیش کی زبان کو گریرسن نے کس نام سے موسوم کیا؟ مغربی ہندی کے نام سے. سوال نمبر 15. ان میں کون فورٹ ولیم کالج کے ملازم نہیں تھے؟ دیکھیں اس کو اگر ہم کہیں کہ درج ذیل میں سے کون کون فورٹ ولیم کالج کے ملازم تھے تو مولوی اکرام علی، خلیل خاں اشک، مرزا جان تپش، یہ تینوں جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے ملازم تھے. اب ہم نا والی بات کرتے ہیں. کون نہیں تھے؟ محمد بخش مہجور. سوال نمبر 16. اردو میں کس کو پہلا مارکسی نقاد مانا جاتا ہے جنہوں نے ادب کے اقتصادی رشتے پر اس وقت زور دیا جبکہ اردو میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی؟ تو اردو میں پہلا مارکسی نقاد اختر حسین رائے پوری کو مانا جاتا ہے. سوال نمبر 17. ساختیات کا بنیاد گزار کون ہے؟ تو ساختیات کا جو بنیاد گزار ہے فردی نا دی سوسیئر. سوال نمبر 18. کس نقاد نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ شعر و ادب میں علویت سبلیمیشن ہونی چاہیے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا؟ یہ لان جائنس نے. سوال نمبر 19. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ برائے سال 2018 اردو میں کس ناول پر دیا گیا ہے؟ روح زن پر. سوال نمبر 20. شمالی ہند کی پہلی نثری داستان قصہ مہر افروز دلبر کا مصنف کون ہے؟ تو قصہ مہر افروز و دلبر عیسوی خان بہادر کی داستان ہے. سوال نمبر 21. ذیل میں کچھ شاعروں کے نام دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے. جرات، خان آرزو، مصحفی، خواجہ میر درد. ان میں کن شعراء نے دہلی سے لکھنؤ کو ہجرت کی؟ تو کس کس نے کی ہے؟ جرات نے اور مصحفی نے جو ہے وہ دہلی سے لکھنؤ ہجرت کی. خواجہ میر درد نے کبھی بھی دہلی سے ہجرت نہیں کی ہے. سوال نمبر 22. روسی حیت پسندی کی تحریک کا آغاز 1915 میں ہوا. سوال نمبر 23. ذیل کے بیانات غور سے پڑھیے. نمبر 1. ملک خوشنود کو قطب شاہی شہزادی خدیجہ سلطان کے جہیز میں غلام کی حیثیت سے بیجاپور بھیجا گیا تھا. نمبر 2. بیجاپور کے حکمراں سلطان عادل شاہ نے ملک خوشنود کو بیجاپور کا سفیر بنا کر گولکنڈہ روانہ کیا. تو اس میں 1 اور 2 دونوں صحیح ہیں. سوال نمبر 24. حلقہ ارباب ذوق کب قائم ہوا؟ یہ 29 اپریل 1939 کو بزم داستان گویا کے نام سے قائم کی گئی. سوال نمبر 25. کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو کرشن چندر کا سب سے پہلا ناول شکست ہے. سوال نمبر 26. ذیل کے کس اخبار میں رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد قسطوار شائع ہوتا تھا؟ تو فسانہ آزاد جو ہے وہ اودھ اخبار کے اندر قسطوار شائع ہوا. سوال نمبر 27. کرشن چندر کی تصنیف پودے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو پودے جو ہے کرشن چندر کی تخلیق وہ رپورتاز کے ضمن میں آتی ہے. سوال نمبر 28. باغ و بہار میں کون سا درویش شہر نیم روز کے شہزادے کا راز معلوم کرتا ہے؟ دوسرا. سوال نمبر 29. ملا وجہی کی تصنیف سب رس کا ماخذی سلسلہ کس سے ملتا ہے؟
تو ملا وجی کی جو سبنس کی تصنیف ہے اس کا جو ماخذ مانا جاتا ہے وہ پربودھ چند ادے کی کہانی کو مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30، شبلی نعمانی نے کون سا پیشہ چھوڑ کر ادب کی دنیا میں قدم رکھا؟ شبلی نے جو ہے وہ وکالت چھوڑ کر ادب کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 31، ذیل کی کون سی کتاب باغ و بہار کا نقش اول ہے؟ نو طرز مرصع۔ سوال نمبر 32، عملی تنقید اور سخنہائے گفتنی کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 33، گروپ 1 اور گروپ 2 کے تحت دیے گئے ناموں کو غور سے پڑھیے۔ اس میں دیکھیے نمبر 1 عبدالستار دلوی، نمبر 2 شوکت سبزواری، نمبر 3 گیان چند جین، نمبر 4 اقتدار حسین۔ گروپ 2 میں دے رکھا الف زبان اور علم زبان، صوتیات اور فونیمیات، جیم داستان زبان اردو، دال اردو زبان اور سماجی سیاق ہے، عام لسانیات۔ اب اس میں دیکھیے کون سا صحیح ہے، اس میں انہوں نے سی درست دے رکھا ہے، یعنی کہ پہلے کا دال عبدالستار دلوی اردو زبان اور سماجی سیاق، دوسرے کا جیم شوکت سبزواری داستان زبان اردو، تیسرا ہے گیان چند جین عام لسانیات، چوتھے کا با اقتدار حسین صوتیات اور فونیمیات۔ سوال نمبر 34، کس عالم نے دلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کی تفریق کو رد کر دیا؟ یعنی کہ علی جواد زیدی نے دونوں دبستانوں کی ہی کہانی کو ہی رد کر دیا۔ سوال نمبر 35، فورٹ سینٹ جارج کا قیام کب عمل میں آیا؟ دیکھیں انگریزوں نے الگ الگ بڑے بڑے شہروں میں اپنے بڑے بڑے سینٹ یعنی سنتوں کے نام سے جو ہے وہ کالج اور دوسری چیزیں شروع کی تھی، جیسے ممبئی میں سینٹ زیویئر ہے، دلی میں سینٹ اسٹیفن ہے، کلکتہ میں سینٹ فورٹ ولیم ہے، اور اسی طریقے سے مدراس میں سینٹ فورٹ جارج ہے۔ تو یہ اس کا جو فورٹ سینٹ جارج کا قیام جو ہے وہ مدراس میں 1812 میں عمل میں آیا، 1812۔ سوال نمبر 36، کتاب اردو ادب میں رومانی تحریک کے مصنف ڈاکٹر محمد حسن ہیں۔ سوال نمبر 37، ذیل کے کس نقاد نے اردو میں داستانوں کی اہمیت کی باز آفرینی کی؟ شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 38، ذیل کے کس مصنف نے داستان پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تھوڑا سا ہم اس کو تبدیل کر لیتے ہیں کہ درج ذیل میں سے کس مصنف نے داستان پر کتابیں لکھی ہیں۔ پہلے ہم اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں دوسرا سوال دیکھیں گے۔ گیان چند جین نے بھی داستان پر کتاب لکھی ہے، سہیل بخاری نے بھی لکھی ہے، وقار عظیم نے بھی لکھی ہے۔ اب اصل سوال دیکھتے ہیں ہم کہ کس نے نہیں لکھی ہے، مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 39، اردو ذریعہ تعلیم کی پہلی یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کا قیام 1918 میں عمل میں آیا۔ سوال نمبر 40، ڈاکٹر حفیظ قتیل کی تحقیق کے مطابق دکنی نثر کے رسالے معراج العاشقین کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو دیکھیے ڈاکٹر حفیظ قتیل جو ہے وہ معراج العاشقین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں مانتے ہیں، بلکہ سید مخدوم شاہ حسینی بالقانوری کی مانتے ہیں۔ کس کی لکھی ہے حفیظ قتیل نے؟ معراج العاشقین سید مخدوم شاہ حسینی بالقانوری کی۔ سوال نمبر 41، کسی متن کا ایسا نسخہ جس میں شروع اور آخر کے اوراق نہ ہوں کیا کہلاتا ہے؟ ناقص الطرفین۔ اور ناقص الطرفین کی سب سے بہترین مثال ہے متروی قدم راؤ پدم راؤ۔ سوال نمبر 42،
रशीद हसन खान ने ज़ैल की किस मसनवी को मुरत्तिब किया? तो ज़हर इश्क को ये रशीद हसन खान साहब ने मुरत्तिब किया था। दाग दहलवी का मदफन किस शहर में है? दाग दहलवी का जो इंतकाल हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, तो वहीं उनका मदफन है। सवाल नंबर 44, इब्तदा में शुरा के तज़किरे फ़ारसी में कलमबंद किए जाते थे। उर्दू में लिखा गया शुरा का पहला तज़किरा गुलशन हिंद है। सवाल नंबर 45, ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा, हाफिज महमूद शीरानी को तहकीक का मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है। दलील, महमूद शीरानी ने फ़न तहकीक के मसाइल पर रहबर तहकीक जैसी किताब लिखी। तो देखिए इसमें दावा बिल्कुल सही है, दलील बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकी ऐसी कोई किताब नहीं है। सवाल नंबर 46, सर सैयद के रुफ़क़ा में तासीरात हिंद का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किसने किया? इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया। उर्दू के पहले अखबार जामे जहां नुमा के एडिटर मुंशी सदा सुखलाल थे। सवाल नंबर 48, ज़ैल के किस शायर ने दीवान ज़ादा के नाम से अपनी शायरी का इंतखाब मुरत्तिब किया? शाह हातिम ने। सवाल नंबर 49, उरूज़ तारीख़ गोई इल्म बयान और इल्म काफ़िया से वाक़फ़ियत का ताल्लुक़ मुहक्किक के किन औसाफ से है? इल्मी औसाफ। सवाल नंबर 50, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया पहली बार कब शाये हुआ? तो आग का दरिया जो है वो पहली बार 1959 में शाये हुआ। देखिए ये मुकम्मल 50 सवाल हो गए। अब यहाँ से पार्ट बी में शुरू होता है उर्दू अदब के हवाले से। पहला सवाल है इसमें, या 51वां सवाल, महावीर जैन ने जैन मत की तबलीग के लिए किस ज़बान को वसीला इजहार बनाया? तो महावीर जैन की जो मजहब की तबलीग के लिए ज़बान थी वो पाली थी। सवाल नंबर 52, सिपारा दिल किसके इंशाइयों का मजमुआ है? ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 53, हिंद आर्याई का पहला तहरीर नमूना हमें किस किताब में मिलता है? ऋग्वेद में। सवाल नंबर 54, ज़बान का दर्ज झैल मॉडल किसने पेश किया? निशान बराबर मानी नुमा तसव्वुर मानी, सोसियर ने। सवाल नंबर 55, वो तर्ज मुताला जिसमें मतन के मुतय्यना मानी को बेदखल किया जाता है उसे रद्द तश्कील कहते हैं। सवाल नंबर 56, किस अदीब ने तनकीद को गेसुए अदब की जूं कहा था? टेनिसन ने। सवाल नंबर 57, सुनो, दिल्ली की तमाम मालूमता वो ज़र वो गोहर की लूट पंजाब अहाते में गई। ये तर्ज इबारत ख़ास मेरी दौलत थी सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के महल्ले का रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने इन जुमलों में किसका जिक्र किया है? देखिए ये सवाल जो है वो अब तक मौजूद बहस बना हुआ है। यहाँ ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब मीर मेहदी मजरूह दिया हुआ है और अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कहा गया है, तो इस पर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली पर भी यहाँ इसको निशान लगा दिया जाता है। दोनों में अभी तक भी जो है ये हतमी फैसला नहीं हो पाया है कि इसमें असल जवाब अल्ताफ़ हुसैन हाली है या मीर मेहदी मजरूह है। उसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने किस इंशाइये में मॉडर्न आर्ट को तंज का हदफ बनाया है? कागजी है परहन ये इंशाइये है मुश्ताक अहमद यूसुफी का और नामुकम्मल खुदनविश्त है ये। उसके बाद में अगला सवाल, गुबार खातिर के किस खत में मौलाना आज़ाद ने चिड़िया और चिड़े की कहानी बयान की है? 19वें में। बहुत मज़ेदार कहानी है ये। सवाल नंबर 60, सूफी सरमत का किरदार
کس ڈرامے میں ملتا ہے؟ تو خانہ جنگی میں صوفی سرمد کا کردار ملتا ہے۔ سوال نمبر 61، فرحت اللہ بیگ کے خاکے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کے بارے میں کون کون سے بیانات درست ہیں؟ تھوڑا سا سوال تبدیل کیا ہے۔ یہ اردو کا پہلا مکمل خاکہ ہے، اس میں دلی کی بامحاورہ زبان ملتی ہے۔ تیسرا، اس کے اسلوب میں شوخی اور ظرافت ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بیان درست نہیں ہے۔ اس میں فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی ہجو کی ہے، یہ درست نہیں ہے بس۔ سوال نمبر 62، کون سی صنف سخن کسی عہد کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی حالات کے مطالعے کے لیے سب سے اہم سمجھی جاتی ہے؟ شہر آشوب۔ سوال نمبر 63، مختصر افسانے کی نمایاں اور اہم خصوصیت کیا ہے؟ وحدت تاثر۔ سوال نمبر 64، ذیل کے کس ناول کا آغاز دلی میں ہیضے کی وبا کے پھوٹ پڑنے کی رودات سے ہوتا ہے؟ توبۃ النصوح۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کو لکھا ہے۔ سوال نمبر 65، کتاب اردو ناول آزادی کے بعد کس کی تصنیف ہے؟ اسلم آزاد۔ سوال نمبر 66، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ابن الوقت میں ابن الوقت کے انگریز دوست کا نام کیا ہے؟ مسٹر نوبل۔ سوال نمبر 67، جس ڈرامے میں شدید جذباتیت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ میلو ڈراما۔ سوال نمبر 68، خاکہ نگاری کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ خاکے کا موضوع فرد واحد ہوتا ہے، صرف ایک ہی انسان کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 69، ذیل میں کون سا انشائیہ پطرس کا نہیں ہے؟ اس کو تھوڑا سا بدل لیتے ہیں کہ ذیل میں کون کون سے انشائیے پطرس بخاری کے ہیں؟ مرید پور کا پیر، میں ایک میاں ہوں، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ سوال نمبر 70، اردو میں رپورتاژ نگاری کس کی تصنیف ہے؟ عبدالعزیز۔ سوال نمبر 71، ناول امراؤ جان ادا میں مرزا ہادی رسوا نے کیا دکھانے کی کوشش کی ہے؟ تو کیا دکھایا انہوں نے؟ لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت۔ سوال نمبر 72، گدڑی کا لال کے عنوان سے مولوی عبدالحق نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ نور خاں کا۔ سوال نمبر 73، ذیل میں درست بیان کی نشاندہی کیجیے۔ مرات الشعر کے مصنف عبد الرحمن ہیں۔ سوال نمبر 74، اورینٹلزم کس کی تصنیف ہے؟ ایڈورڈ سعید۔ سوال نمبر 75، کس مثنوی کی ہیروئن اپنے آپ کو فیروز کا بیٹا فرخ ظاہر کرتی ہے؟ گلزار نسیم۔ سوال نمبر 76، قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ رفعت، تخیل اور شوکت الفاظ۔ سوال نمبر 77، پس ساختیات کا اہم مفکر کون ہے؟ ڈریڈا۔ سوال نمبر 78، مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر کے والد کا نام کیا ہے؟ ملک شاہ۔ سوال نمبر 79، نئی نظم اور پورا آدمی کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ سلیم احمد۔ سوال نمبر 80، کس ناول میں کسم دیدی برہا کا گیت کون گلی گیو شام اکثر گاتی ہیں؟ آنگن میں۔ سوال نمبر 81، ناول ایسی بلندی ایسی پستی کے مصنف کون ہیں؟ یہ عزیز احمد کا ناول ہے۔ سوال نمبر 82، مدن بان کس داستان کا کردار ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی کا۔ سوال نمبر 83، ڈار سے بچھڑے کس کا افسانہ ہے؟ سید محمد اشرف کا۔ سوال نمبر 84، فن ترجمہ نگاری کے مصنف کون ہیں؟ خلیق انجم۔ سوال نمبر 85، منٹو کے کس افسانے کو تکنیک کے اعتبار سے تجریدی افسانے کا نقش اول کہا جاتا ہے؟ دھواں افسانے کو۔ سوال نمبر 86، کس افسانہ نگار نے مسلم معاشرے کے متوسط طبقے کی تہذیبی
اور گھریلو زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے عصمت چغتائی نے۔ دیکھیں سوال یہ ہے، ایک بار ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، کس افسانہ نگار نے مسلم معاشرے کے متوسط طبقے کی تہذیبی اور گھریلو زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے؟ جواب ہے عصمت چغتائی۔ صرف اس میں سوال میں ایک لفظ بدلیں گے، کس ناول نگار نے مسلم معاشرے کے متوسط طبقے کی تہذیبی اور گھریلو زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے؟ جیلانی بانو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں افسانے کی تو عصمت چغتائی ہیں، اور بات کرتے ہیں ناول کی تو جیلانی بانو ہے۔ 87 الیاسف کس افسانے کا کردار ہے؟ الیاسف جو ہے وہ آخری آدمی کا کردار ہے۔ سوال نمبر 88 علامہ راشد الخیری کا افسانہ نصیر اور ختیجہ کب شائع ہوا؟ دسمبر 1903 میں۔ سوال نمبر 89 باز گوئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ سریندر پرکاش کی۔ سوال نمبر 90 مشہور افسانوی مجموعہ انگارے کب شائع ہوا؟ 1932۔ سوال نمبر 91 ذیل کا اقتباس کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ کیوں روتا ہے بیٹا، خوش ہو کہ وہ مایا جال سے مکت ہو گئی، جنجال سے چھوٹ گئی، بڑی بھاگوان تھی جو اتنی جلدی موہ مایا کے بندھن توڑ دیے۔ یہ کفن کا ہے، اور کفن میں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اس بات کو کہہ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ سوال نمبر 92 درج ذیل دوہے پر کس افسانے کا اختتام ہوتا ہے؟ کاگا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، کاگا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس، نظارے درمیاں ہیں۔ سوال نمبر 33 فرقہ باطنیہ کی سرگرمیوں کے پس منظر میں کون سا ناول لکھا گیا ہے؟ فردوس بری۔ یہ مولوی عبدالحلیم شرر کا ہے۔ سوال نمبر 94 پریم چند نے کس ناول میں مہتا اور مالتی کی روحانی محبت دکھائی ہے؟ گودان میں۔ سوال نمبر 95 ذیل کے کس ناول کی کہانی بنگال کی انقلابی تحریک سے شروع ہوتی ہے اور اس میں حصہ لینے والوں کے انجام پر ختم ہوتی ہے؟ آخری شب کے ہمسفر، قرۃ العین حیدر یعنی عینی آپا کی۔ درج ذیل شعر اشعار اقبال کی کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ فریب نظر ہے سکوت و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحاظ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ یہ ساقی نامہ سے یہ اشعار لیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 97 شام شہر یاراں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 98 ڈرامہ انارکلی کا قصہ کس مقام پر پیش آیا؟ قلعہ لاہور میں۔ سوال نمبر 99 سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس تر کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ شعر فراق گورکھپوری کا بڑا مشہور شعر ہے۔ سوال نمبر 100 ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، یہ اختر الایمان کی بڑی مشہور نظم ہے، یہ ان کے چند مشہور نظموں میں سے ایک ہے۔ اس طریقے سے ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے 2019 میں جو پی ایچ ڈی کا انٹرنس ہوا ہے اس کے سابقہ سوال نامے 100 تھے جو ہم نے حل کیے ہیں، 50 ریسرچ میتھڈولوجی یعنی تحقیق سے تھے اور ہمارے 50 اردو ادب سے۔ اس طریقے سے کل ملا کر 100 سوالات ہوئے۔ ان کے تمام کے جوابات آفیشیل آنسر کی سے دیے گئے، یعنی کہ حتمی جوابی کرید سے دیے گئے ہیں۔ کہیں بھی اگر کوئی بھی جواب آپ کو غلط لگتا ہے تو اس کو ضرور بتائیں تاکہ اس کو پرنٹ کیا جا سکے اور سب کو صحیح جواب مل سکے۔ اس کے علاوہ
یہ PDF ٹیلی گرام کے ایجوکیشنل اپڈیٹ گروپ پر موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اس کے علاوہ UGC نیٹ JRF اور دیگر یونیورسٹی کے PhD اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے B.Ed کے لیے اردو کے تمام سابقہ سوالات جو ہے وہ ایجوکیشنل اپڈیٹ یوٹیوب چینل پر کرائے جا چکے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ اور بھی سابقہ سوال نامے چاہیے، ان کا لنک آپ کو نہ مل رہا ہو، تو ڈسکرپشن میں موبائل نمبر، ای میل ID، ٹیلی گرام ID دی ہوئی ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ کر کے بھی وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مولانا آزاد کا تھا۔ نیکسٹ پیپر بہت جلد، یعنی کہ اس سے اگلا پیپر بہت جلد حل کرایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔